بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے تعلق سے بات ہے۔ حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے، صدقہ جلدی دیا کرو اس لیے کہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث شریف میں ارشاد ہے، بے شک صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، یعنی سخت بیماری اور سنگین حالات سے بچانے میں مفید اور فائدہ مند ہے۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 144۔ ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی مضبوط حفاظت کا انتظام کرو اور صدقہ کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کرو اور دعا اور گریہ وزاری کے ذریعے آسمانوں کے طوفانوں کا مقابلہ کرو۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ صدقہ و خیرات میں دونوں جہاں کا فائدہ ہے۔ کل جو قسط آئی تھی اس کے اندر 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ زکوٰۃ کن مالوں کی ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کتنی ادا کی جائے گی، زکوٰۃ کب ادا کی جائے گی۔ آج بھی 3 باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ ان باتوں کو اگر آپ دھیان سے سنیں گے، ذہن سے سمجھیں گے تو سارے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اعتبار چاند کی تاریخ سے حساب لگا کر ادا کی جائے گی، نہ کہ انگریزی سے، کیونکہ دونوں میں فرق ہے۔ تقریباً 11 دنوں کا ہر سال فرق پڑتا ہے۔ ہم لوگ اس کے اندر بڑی چوک کرتے ہیں۔ بڑے بڑے سرمایہ کار جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہر عام آدمی جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ وہ انگریزی جنوری، فروری، مارچ کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، جس سے شرعی حساب مکمل نہیں ہوتا۔ اس لیے زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ اردو سال یعنی محرم، صفر، ربیع الاول کا اعتبار کرے، نہ کہ انگریزی سال جنوری، فروری کا۔ اس لیے زکوٰۃ ہم قمری چاند کی تاریخ سے ادا کریں گے، انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں ادا کریں گے۔ دوسری بات، سونا چاندی اور روپے پیسے اور تجارت کے مال کے بارے میں۔ سونا چاندی کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ سونا اور چاندی میں ایک ضابطہ سنو، سونا اور چاندی میں ہر حال میں زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی سونا چاندی زیورات کی شکل میں ہو یا نہ ہو، کسی اور شکل میں ہو، استعمال کرے یا نہ کرے، اور چاہے تجارت کی نیت سے ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں سونا چاندی میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک دوسرا ضابطہ اور سنو، سونا چاندی، روپے پیسے اور تجارت یعنی خریدنے اور بیچنے والا مال، یہ ایک ہی جنس یعنی ایک ہی کیٹیگری اور ایک ہی حکم ہے۔ تو اب اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ واجب، اور ان میں سے کوئی بھی اگر نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو سب کو ملا کر اگر چاندی کا نصاب مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑے روپے پیسے ہیں، تھوڑے تجارت کا مال ہے، تو ان میں سے الگ الگ تو کوئی بھی تجارت جو ہے نصاب کو نہیں پہنچ رہا، لیکن ان سب کو ملا کر کے کسی بھی ایک کے نصاب کو مکمل کر لیا جائے، یعنی چاندی کے نصاب کو مکمل کر لیا جائے، تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یہ چند باتیں ہیں، ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں، اچھے طریقے سے جانیں، اور اس تعلق سے سونا چاندی کے یا تجارت کے مال کے یا روپے پیسے کے تعلق سے اور بھی اگر کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہے تو جو ہے کمنٹ کے اندر لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب وہاں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔